السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دماغ کے اندر گندے گندے خیالات آنا کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ گندے خیالات کا آنا آپ یوں سمجھ لیجئے جس طریقے سے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے، اسی طریقے سے جو گندے گندے خیالات آیا کرتے ہیں یہ انسان کے اعمال کو کھا جایا کرتی ہے، اعمال کے تھیلی کو خالی کر دیا کرتی ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ گندے خیالات کیوں آتے ہیں اور گندے خیالات سے کس طریقے سے بچا جائے۔ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے جو ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ گندے خیالات کیوں آیا کرتے ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کے ساتھ، ہر انسان کے دل پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیا ہے جس کا نام ہے ملہم، اور اس کا کام ہے نیکی کی دعوت دینا۔ اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی مقرر فرما دیا ہے جس کا نام ہے وسواس، اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ وسوسے ڈالا کرتا ہے۔ ہمیں پتہ چلا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے قول کے مطابق کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اللہ نے مقرر کیا ہے اور ایک شیطان بھی مقرر کیا ہے، اور فرشتے کا جو کام ہے وہ الہام کرنا، یعنی دل میں وہ نیکی کی دعوت کی طرف اس کے دل کو مائل کیا کرتا ہے، اور جب فرشتے دل میں الہام کیا کرتا ہے کہ آپ نیکی کی طرف چلیں، اور بندہ جب نیکی کی طرف چلنے لگتا ہے تو وہ شیطان اسے وسوسے ڈالتا ہے، اسے لہو لعب کی طرف لے کر جاتا ہے، دنیا کی طرف کھینچنے کی کوشش کیا کرتا ہے۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ انسان دیکھیے جب خالی وقت میں ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں گندے گندے خیالات آیا کرتے ہیں، عجیب عجیب طریقے سے خیالات اس کے ذہن میں آیا کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو نماز میں بھی گندے خیالات آتے ہیں۔ وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، لیکن اچانک اس کے ذہن میں ایسے گندے گندے خیالات آتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتا ہے، یا اللہ ماجرا کیا ہے۔ وہ بہت کوشش کرتا ہے لیکن اس کے ذہن میں بار بار گندے خیالات آنے لگتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، میں تو نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، یہ گندے خیالات کیوں آ رہے ہیں۔ تو ناظرین، ایک بات یہاں پر سمجھ لیجئے گا کہ جب انسان اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ شیطان جل بھن کر راکھ ہو جاتا ہے، کوئلہ ہو جاتا ہے، اور کسی طریقے سے اسے نماز سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، نیکی سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ شیطان چاہتا ہے کسی طریقے سے یہ رک جائے، کسی طریقے سے یہ گناہ کی طرف آئے، نیکی کی طرف نہ جائے۔ تو ناظرین، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب بھی آپ کے ساتھ ایسا ہو کہ آپ نماز میں کھڑے ہوں اور نماز کے اندر آپ کے ذہن میں گندے گندے خیالات آ رہے ہوں، آپ کا دماغ عجیب عجیب باتیں سوچ رہا ہو، تو آپ فوراً اس وقت آپ کو کیا کرنا ہے، نماز کی حالت میں آپ جب رکوع میں جائیں تو لمبے رکوع کیا کریں، لمبے لمبے سجدے کیا کریں۔ جب آپ لمبے لمبے رکوع کریں گے اور لمبے لمبے سجدے کریں گے تو وہ شیطان مایوس ہو جائے گا، وہ کہے گا کہ ارے میں تو اسے بہکانے کی کوشش کر رہا تھا، میں تو اسے باہر لانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ جلدی سے پڑھ کر کے بھاگے اور دنیا میں آ کر کے ملوث ہو جائے، لیکن یہ کیا، یہ تو اور بھی اپنے سجدے کو لمبا کر دیا، سبحانہ ربی الاعلی، سبحانہ ربی الاعلی کی صدا لگانے لگا۔ تو وہ شیطان مایوس ہو جاتا ہے۔ شیطان کو مایوس کرنے کا ایک ہی حربہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ جب وہ شیطان آپ کے دل میں وسوسے ڈالنے لگے تو آپ اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ اگر خالی وقت میں ایسا ہو رہا ہے، آپ قرآن کی اگر آیات یاد ہیں تو قرآن کی آیات پڑھنے لگا کریں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے لگ جایا کریں، اللہ کے ذکر میں لگ جایا کریں، شیطان مایوس ہو جائے گا اور اللہ خوش ہو جائے گا کہ دیکھو میرا یہ بندہ جو ہے شیطان کو مایوس کر کے مجھے یاد کر رہا ہے۔ تو ناظرین ایک بات میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں، یہاں پر جو ہے آپ کو سمجھنے کا مقام ہے۔ بہت لوگ یہاں پر مایوس ہو جاتے ہیں کہ لگتا ہے میرا ایمان صحیح نہیں ہے، یا لگتا ہے میں نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہا، یا اور کوئی عبادات کرتا ہے، وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ یہ خیالات میرے ذہن میں کیوں آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اللہ والے کے پاس جو ہے ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت کیا کریں، جو ہے میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، گندے گندے خیالات آتے ہیں، تو میں جو ہے نماز نہیں پڑھ پاؤں گا کیونکہ نماز میں گندے گندے خیالات آنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس حضرت نے اسے پیار سے بٹھایا اور پیار سے اس کو سمجھایا کہ بیٹا جب تم کھانا کھانے بیٹھتے ہو تو تمہارے کھانے کے اوپر کچھ مکھیاں بھی آ کر بیٹھتی ہوگی۔ کہا حضرت ہاں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مکھیاں کھانے پہ آ کے بیٹھ جایا کرتی ہیں۔ تو حضرت نے کہا کہ پھر تم کیا کرتے ہو؟ کہا حضرت اس مکھی کو بھگا دیتے ہیں، اڑا دیتے ہیں اور پھر اس کھانے کو کھا لیتے ہیں۔ حضرت نے مسکرا کر جواب دیا کہ بیٹا جب تم کھانے پہ تمہاری مکھیاں بیٹھتی ہیں، جانتے ہو وہ مکھیاں گندی نالی سے بھی اڑ کر آئی ہوں گی، گندے جگہ سے بھی آ کر کے آپ کے کھانے پہ بیٹھ گئی ہوں گی، لیکن تم اسے اڑا کر کے کھانا کھا لیتے ہو جبکہ وہ گندی جگہ سے آئی ہوتی ہے۔ تو جب نماز میں تمہارے گندے خیالات آ رہے ہیں تو پھر تم نماز کیوں چھوڑو گے؟ تم کو کرنا یہ ہے کہ تم جو ہے گندے خیالات کو دور کرو، نماز کو پڑھتے رہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ نماز نہیں چھوڑنا ہے، گندے خیالات سے آپ کو جو ہے نکلنا ہے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے رکوع کو جو ہے لمبا کر دو، اپنے سجود کو لمبا کر دو، اللہ کی تسبیحات کو بڑھا دو۔ تو ناظرین بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر گندے خیالات آ رہے ہیں یہ بہت ہی نقصان دہ چیز ہے، انسان کے اعمال کو کھا جایا کرتی ہے۔ تو اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اللہ کے ذکر کی طرف لگ جائیں، کیونکہ وہ شیطان آپ کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ آپ جب بار بار ایسا کریں گے تو شیطان مایوس ہو جائے گا، پھر آپ کے ذہن میں نماز کی حالت میں یا ایسے خالی اوقات میں آپ کے ذہن میں گندگی نہیں ڈالے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کر کر کے جو ہے شیطان کو مایوس کر دیا کریں۔ تو ناظرین ہمارا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے گا تاکہ ہمارا ہر آنے والا ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔